اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ آج ہم نے انہی کو پڑھنا ہے اور ان کو سمجھتے بھی ہیں کہ یہ کس طرح ہوں گے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو سامعین آپ کے سامنے جو علامت ہے، یہ دال کی شکل کی، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس بھی حرف پر یعنی الف سے لے کے یا تک جس حرف پر بھی جزم آ جائے اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جو ساکن حرف ہوگا، ساکن حرف کون سا ہے بھی ہم نے پڑھا ہے، جس حرف پر بھی جزم آ جائے گی وہ ساکن حرف ہی کہلائے گا، چاہے وہ با ساکن ہے، یا ساکن ہے، نون ساکن ہے، دال ساکن ہے۔ اگر نون پہ جزم ہوگی تو نون ساکن، دال پہ جزم ہوگی تو دال ساکن، نون پہ، قاف پہ، جس پہ حرف پہ بھی جزم ہوگی وہ اس کو ساکن کر دے گی۔ اس کے بعد ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف جو ہوگا اپنے سے پہلے، اب متحرک حرف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یعنی زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے، تو جس حرف پہ بھی کوئی حرکت آئے گی اسے ہم متحرک کہیں گے۔ تیسری لائن دیکھیں، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو پہلے انہوں نے بتایا کہ حروف مدہ، بس یہ بات ذہن نشین کریں کہ حروف مدہ کیا ہیں، کتنے ہیں، 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3، الف، واو اور یا۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اس کے بعد الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کب ہوگا، یہ بھی ہم نے بتانا ہے نا۔ تو الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یہاں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اب پہلی لائن دیکھیں، با، الف زبر با، یہ والی لائن۔ اب الف سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی آسان ہے اور اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، صرف آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو 15 منٹ میں یہ سارا سیکھ لیں گے۔ پہلا حرف با، الف زبر با، یعنی الف سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ الف مدہ۔ پھر آگے واو مدہ ہو رہا ہے، کیسے؟ واو انہوں نے کہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو ساکن سے پہلے، یہ واو ساکن کی شکل آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، یہ واو ساکن کی شکل ہے۔ واو پہ جزم ہو تو ہم اسے واو ساکن کہیں گے۔ جزم کون سی علامت ہے؟ یہ والی، ٹھیک ہو گیا۔ واو پہ جزم ہو تو ہم اس کو واو ساکن کہیں گے۔ نون پہ جزم ہوتی تو ہم اس کو نون ساکن کہتے۔ اگر دال پہ، را پہ، شین پہ، جس پہ بھی جزم ہوگی اس کو ہم ساکن کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ واو ساکن سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں اگر پیش ہو تو، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ دوسرا لفظ جو ہے اس کا دیکھیں، با، یہ اس کے نیچے والا، با، واو پیش بو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہو گیا واو مدہ۔ اس کے بعد دوبارہ اس لائن پہ آئیں، جیسے با، انہوں نے مثال بھی دی ہے، جیسے با، واو پیش بو، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں یا ساکن کیسے ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یا ساکن کیسے ہوگا؟ یا پہ جزم آ گئی تو وہ یا ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے اگر زیر آ گئی تو یہ بن گئی آپ کی یا مدہ۔ حروف مدہ 3 مکمل ہوئے۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا۔ واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے، واو سے پہلے نہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن اب کیا ہے؟ جس واو پہ جزم ہو وہ واو ساکن ہے۔ آگے یا مدہ کیسے ہوگا؟ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور یا ساکن کیا ہے؟ جس یا پہ جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر، ایک الف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انگلی کو بند کر کے ہم جو کھولتے ہیں اس میں جتنا وقت لگتا ہے تو اس کو ہم ایک الف گنتے ہیں، اور ایک الف جو ہوتا ہے یہ
دو حرکات کے برابر ہوتا ہے. اچھا، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ابھی میں آپ کو اس کے تین جو طریقے ہیں نا، ایک صحیح طریقہ اور دو غلط طریقے جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، وہ غلط طریقے بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. پہلے ہم اس کا صحیح طریقہ جانتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کیسے پڑھیں گے. جی سامعین، اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں، با الف زبر با، صرف اتنا کھینچنا ہے. آگے با واو پیش بو، بس اتنا بو. آگے با یا زیر بی. اب اس کو پڑھتے ہیں با بو بی. جی سمجھ آ رہی ہے؟ با بو بی، صرف اتنا کھینچنا ہے. اگر آپ ایسے کرتے ہیں با بو بی تو یہ غلط ہوگا. حروف مدہ تو ہوا ہی نہیں، ہے تو آپ نے ایک حرکت پڑھ دی، حالانکہ دو حرکات پڑھنی تھی کیونکہ دو حرکات ایک الف کے برابر ہوتی ہیں. اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں، یہ بھی دوسرا جو ہے ہم غلطی کرتے ہیں، طریقہ غلط پڑھتے ہیں اکثر بچے بھی، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نہ تو آپ نے جھٹکا دینا ہے جیسے با بو بے، ایسے بھی نہیں پڑھنا اور زیادہ بھی نہیں کھینچنا، یعنی ایک الف تک ہی کھینچنا. ایک الف سے زیادہ کھینچنا کیا ہے، با بو بی، یہ ہو گیا ایک الف سے زیادہ کھینچنا. نہ آپ نے زیادہ کھینچنا ہے نہ آپ نے اس کو کم کھینچنا ہے، بلکہ ایک الف کی مقدار کے برابر. بس ایک الف کا آپ کو بتا دیا ہے کس طرح، با بو بی. آگے تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، صرف اتنا. آگے سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری.